علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تعارف قرآن کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، پھر اس میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد اس کی علوم کے اوپر بات بھی کی ہے۔ اور اب آتے ہیں نزول قرآن کے، قرآن مجید کا نزول کس طرح ہوا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہمیں جو کنفیوژن ملتا ہے، ہمیں جو اکثر غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ ہے، کبھی کبھار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا ہے، جس طرح قرآن مجید نے خود بھی فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات نازل کیا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں یا ہم ریئلی میں دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ مبارک کے دور زمانہ جو 23 سال نبوت کے بعد 23 سال زمانہ ہے، تو قرآن مجید کا ڈیوریشن بھی وہی ہے کہ 23 سالوں میں تدریجاً وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر کی رات نازل ہونا یا 23 سالوں میں نازل ہونا کون سا درست ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پر اٹھتا ہے کہ شاید یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں ابتدا ہوئی ہو، قرآن مجید کی ابتدا یعنی وحی کی ابتدا لیلۃ القدر کی رات ہوئی ہو۔ حالانکہ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی وہ تو 17 رمضان المبارک تھی، تو 17 رمضان المبارک تو لیلۃ القدر کی رات ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر بعض لوگ مطلب یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ آخری وحی کا نزول ہوگا، آخری وحی لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ پھر جب ہم وہ بھی دیکھتے ہیں تاریخ کے لحاظ سے، تو رسول اللہ مبارک پر جب آخری وحی آئی ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آخری وحی کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے، وہ تو رمضان کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب رمضان ہی نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو لیلۃ القدر کہاں سے ہوئی؟ اب کنفیوژن یہ ذہن میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونا اور 23 سالوں میں نازل ہونا، ان دونوں کے درمیان مطابقت کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان مطابقت کیا ہے؟ تو نزول قرآن اصل میں قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ قرآن مجید کا نزول پہلی مرتبہ آسمانی دنیا سے لے کر پہلی مرتبہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک۔ اور دوسری مرتبہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے یعنی جو ہمارے پاس آ چکا ہے وہ ہے آسمانی دنیا سے لے کر آسمانی دنیا سے دنیا زندگی تک۔ اب یہ جو پہلا نزول ہوا ہے قرآن مجید کا، یہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی ہے، اور دوسرا جو نزول ہوا ہے آسمانی دنیا سے دنیا زندگی تک، یہ تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی رات جو نزول ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک پہنچایا ہے۔ آسمانی دنیا میں پھر ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے، بیت العزت، وہاں پہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کا نزول جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی ہے۔ یعنی سارے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک ہی رات میں وہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک اس کا نزول فرمایا ہے۔ پھر یہاں سے بیت العزت سے دنیا زندگی تک قرآن مجید کا نزول تدریجاً ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً، ضرورت کے مطابق جتنا
رسول اللہ مبارک کی زندگی کے اس کے ساتھ مطابق کرتی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو چیزیں جو امور مطلوب تھی تو اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اس کا ڈیوریشن تقریباً 23 سال ہے، کیونکہ 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں درکار تھی، جو امور درکار تھے، وہ وقتاً فوقتاً اس کو چاہیے تھے تو وقتاً فوقتاً آ جاتے تھے۔ اب یہاں ایک بات اور آ جاتی ہے کہ بیت العزت کیا چیز ہے، یا بیت العزت کہاں پہ ہے؟ تو آسمانی دنیا، وہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں۔ اب یہ آسمانی دنیا جس طرح کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جس طرح کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، تو اسی طرح بالکل اسی کے بالکل اوپر آسمانی دنیا، یعنی جو آسمان ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس آسمان کے اوپر ایک اور جگہ ہے جس کا نام بیت العزت یا بیت المعمور ہے۔ وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو فرشتوں کا خانہ کعبہ جس کا نام ہے، یا فرشتوں کا خانہ کعبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ بیت العزت ہے یا بیت المعمور ہے۔ تو وہاں پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید پھر اس جگہ سے یہاں تک آنا یہ 23 سالوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن مجید کا نزول 2 ٹائمز ہوا ہے، 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، دوسری مرتبہ آسمانی دنیا سے دنیا زندگی تک، یہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ اب قرآن مجید کی جو نزول قرآن کا سلسلہ ہے، وہ سب سے پہلے ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ ابتداء وحی میں سب سے پہلی آیات وحی کی کون ہے؟ پہلی آیات وحی جو ہے وہ ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہے، اور آخری وحی جو ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو ابتدائی آیات وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری وحی جو ہے، آخری اختتامی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کو پرفارم کیا ہے، اس کے بعد آخری وحی کا نزول ہوا ہے، جس کے آخری آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنا نعمت اور میں نے اپنا فضل و کرم جو ہے آپ لوگوں کے اوپر پورا فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ جو اسلام میں نے تم لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے اور اس پر میں راضی ہوتا تب ہوں جب آپ اس کا صحیح حقدار اور صحیح طریقے سے آپ اس کی حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کے لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور جگہ پہ ارشاد ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ مبارکہ کی رات نازل فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان سب کا جو ہے خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ قرآن مجید پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل ہوا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی ہے، لیلۃ المبارکہ میں بھی ہے، لیلۃ القدر میں بھی ہے۔ وہی رات جو ہے اس کو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں کہتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ جو قرآن مجید آسمان دنیا سے دنیا زندگی تک یعنی ہماری زندگی تک منتقل ہوا ہے، اس زمانے سے لے کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر اس کے فوت ہونے، اس کے وصال کے ٹائم تک جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصہ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید در اصل ابتدا اس کی جو ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی، پڑھ سے،
پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو نزول میں سب سے پہلا آیت جو ہے وہ ہے اقرا. اقرا، اقرا کا مطلب ہے پڑھ. قرآن مجید کے پہلے دن، پہلے وحی سے، پہلے ابتدا سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پڑھنے سے انسان بنتا ہے، پڑھنے سے انسانیت آ جاتی ہے. جب کوئی بندہ پڑھتا نہیں ہے، جب کوئی بندہ کچھ سیکھتا نہیں ہے، تو وہ بندہ جس کے بارے میں قرآن مجید بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ ناکام ہے، نامراد ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی انسان اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر لیتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم لائف کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ آپ کے خود بخود امپروو ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ جبلتی قوتیں ہیں، جبلتی سسٹم جو ہے انسان کی، وہ شعور یا وہ انسان کے عادات و اطوار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود پیدا کردہ ہے، وہ تو ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ خود بخود بڑھوتری کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیائی زندگی میں ہم نے رہنا ہے، جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو رہنے کے ساتھ ہم نے دنیائی امور کو بھی ہم نے جانچنا ہوگا. اب جانچنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا، ہمارے نقصان کی کیا اس میں امور ہیں، فائدے کے کتنے امور ہیں. تو یہ قرآن مجید کا نزول جو میں نے بتا دیا. اب قرآن مجید کے نزول سے ہم یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ساری چیزیں اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں غور سے، کہ ساری چیزیں اگر ایک ساتھ آ جاتے تو مشکل ہو جاتا تھا. اس کا ریڈ کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کا ترجمہ اور تلاوت کرنا بہت مشکل ہو جاتا. لیکن اب تھوڑی سی مطلب ٹائم ٹو ٹائم ہمیں مل رہے ہیں، تو ٹائم ٹو ٹائم کے ساتھ ہمارے اندرون جو ایبیلٹی ہیں، ہمارے اندرون جو اسکل ہیں وہ بھی امپروو ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کو یاد کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ نے دنیا کے امور، دنیا کے کام سارے ایک ساتھ نہیں کرنے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم کرنے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً ہر چیز کو آپ نے حوصلہ افزائی کے ساتھ، آپ نے ہر چیز کو متحمل مزاجی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. تو یہ قرآن مجید کے نزول سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یہاں تک بات ہو رہی تھی قرآن مجید کے نزول کے بارے میں. اب قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے اس میں کچھ صورتیں وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے مدنی، کچھ صورت پہ لکھا ہوتا ہے مکی. اب مکی اور مدنی ان دونوں کا کیا صورتحال ہے؟ قرآن مجید میں بعض صورت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مکی صورت، اور بعض صورت پہ لکھا ہوتا ہے مدنی صورت. اب مکی صورت کون ہے، مدنی صورت کون ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. نام سے تو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوگی کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہوگی جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو. لیکن اس سے کچھ آیات جو ہیں وہ مختلف ہیں، کچھ آیات اس سے مختلف ہیں. یا کچھ صورت ایسی بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی مکی ہے. بعض صورتیں ایسی بھی ہیں، بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس کو مدنی صورت یا مدنی آیات کہتے ہیں. تو اس میں پراپر ڈیفینیشن، پراپر طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت نازل ہوئی تھی یہ ہوئی ہے، اس میں ہم کس کو مکی کہیں، کس کو مدنی کہیں. تو آتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں جو صورتیں قبل الہجرت، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں.
اور ایک ہے بعد الہجرہ۔ اب بعد الہجرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے جو نزول ہوا ہے وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بھی اس پہ ہم وہ کر لیتے ہیں کہ سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کا مطلب ہے ایک نشانی، یا سورت کا مطلب ہے ایک مکمل واقعہ اس میں پیش ہونا، یا سورت کا مطلب یہ ہے کہ حدود، ایک مسئلہ دوسرے مسئلہ، یا ایک حکم دوسرے حکم، یا ایک واقعہ دوسرے واقعے سے اس کی حدود مقرر ہو سورت۔ اور سورت کا مطلب یہ بھی ہے کہ دائرہ لگایا گیا ہے کہ یہ مطلب یہ بعض آیات جو ہے اس میں شامل ہیں، بعض آیات اس میں شامل ہیں، بعض آیات اس میں شامل ہیں۔ لیکن سورت میں بعض مکی ہوتے ہیں اور بعض مکی ہوتے ہیں۔ اب مکی کتنی صورتیں ہیں، مدنی کتنی صورتیں ہیں؟ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہے 87، اور مدنی صورتوں کی تعداد وہ ہے 27۔ اب 27 اور 87 ان دونوں کا مجموعہ جو ہے کل صورت 114 ہے، کل صورت کی تعداد 114 ہے۔ اب 114 کل صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں 27 ہیں، مکی صورتیں 28 ہیں، 87 ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں الفاظ کے لحاظ سے مدنی صورتیں زیادہ ہیں، الفاظ کے لحاظ سے، اور تعداد کے لحاظ سے مکی صورتیں زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابتدا تھی چونکہ اسلام کی، مکی صورتوں میں اسلام کی ابتدائی حالات تھے، تو ابتدائی حالات میں مسلمانوں پر یہ بہت دشوار تھا، مشکل تھا کہ وہ مطلب کس طرح الفاظوں کو یا اسی طرح جو قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ کس طرح یاد کر سکیں۔ تو ابتدائی حالات کی وجہ سے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے آیات، چھوٹی چھوٹی صورتیں وہاں پہ نازل ہوتی تھی تاکہ مسلمان جلدی یاد کر سکے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان وہ الفت اور محبت جو ہے قرآن مجید کے ساتھ عشق اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پہ تعداد چونکہ مکی صورتوں کی زیادہ ہے، وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ابتدائی حالات تھے، اور ابتدائی حالات میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تاکہ وہ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پہ چونکہ ہجرت کے بعد کے حالات تھے تو مسلمان تھوڑے سے مدنی لحاظ سے اور تھوڑے سے توانائی کے لحاظ سے اور مسلمانیت کے لحاظ سے تھوڑے سے کیا تھے، وہ یہاں پہ واقفیت تھوڑی ہو چکی تھی، اور اسلام میں تھوڑے پکے ہو چکے تھے۔ اب اسلام میں تھوڑے سے اچائی آنا، اب مسلمانوں کی زیادہ قوت مدافعت زیادہ تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے لمبے صورتیں جو ہیں وہ پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ مطلب مکی صورتوں کو ہم کیسے پہچانیں گے، مدنی صورتوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب آتے ہیں یہاں پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، عقائد، ایمانیات ان کا بحث ہوتا ہے، اور صورتوں کا پہچان یہ ہوگا چھوٹی صورتیں ہوگی، اور آیات بھی اس کے چھوٹی چھوٹی ہیں۔
यहाँ पे इबादत, मामलात, माशरात, बड़ी सूरतें, लंबी लंबी आयात। देखिए फ़र्क ये है, वहाँ तौहीद की बातें होती हैं, उलूम जो अंदर उलूम होते हैं कुरान मजीद के अंदर जो उलूम होते हैं, तो मक्की सूरतों में तौहीद की बातें होगी, अकायद की बातें होगी, ईमानियात की बातें होगी, तकदीर की बातें होगी, आखिरत की बातें होगी, मौत की बातें होगी। और वहाँ सूरतें छोटी छोटी सूरतें होगी, जिस तरह के इलाफ़ कुरैश, इन्ना अतैनाकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, ये छोटी छोटी सूरतें हैं। और छोटी छोटी आयात भी हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब देखिए छोटी छोटी सूरतें भी हैं, छोटी छोटी आयात भी हैं। दूसरी जो मदनी सूरतें हैं, तो मदनी सूरतों में इबादत की बात होगी, नमाज इस तरह करना होगा, ज़कात इस तरह अदा करना होगा, रोज़ा इस तरह रखना होगा, हज इस तरह परफॉर्म करना होगा। अब मामलात के ऊपर बातें होगी, लेन देन आपने किस तरह रखने हैं, जिस तरह कि कुरान मजीद फरमा रहे हैं कि आप किसी के साथ मामला कर रहे हैं तो मामले में आपने गवाह बनाने हैं, आप मामला को आपने लिखना है, तहरीर भी आपने लिखनी है और उसके ऊपर गवाह भी मुकर्रर करने हैं। अच्छा, भाइयों को बहनों का हिस्सा कितना होगा, विरासत में कितने हिस्से हैं, तलाक का क्या मसला है, निकाह का क्या मसला है, ये सारे मामलात में होते हैं। फिर इसके बाद मुआशरात हैं, मुआशर की ज़िंदगी आपने किस तरह गुजारनी है, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, सारे लोगों के साथ आपने किस तरह ताल्लुकात गुजारने हैं, तो ये मदनी सूरतों में होंगे, क्योंकि वहाँ पे अहकामात हैं। बड़ी बड़ी सूरतें होगी, जिस तरह की सूरतुल बकरा है, तकरीबन 3.25 पारे हैं या 2.5 पारे हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सूरतें होगी और लंबी लंबी आयत। कभी कभार तो इस तरह भी आया है कि एक पूरा पेज जो है एक आयत पे लगा होता है, जिस तरह की या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, ये आयत तकरीबन पूरी एक पेज है। तो इतनी लंबी लंबी आयत भी हैं और लंबी लंबी बड़ी बड़ी सूरतें भी हैं। तो ये कुरान मजीद में सूरा, मक्की सूरा और मदनी सूरा की पहचान है। वहाँ पे तर्जुमे के लिहाज से भी हम देख सकते हैं। और एक और भी पहचान इसमें है कि अगर किसी को तर्जुमा ना आता हो, तर्जुमा याद ना हो, तो फिर वो कैसे पहचानेगा कि ये सूरत मक्की है या ये मदनी है। अक्सर कुरान मजीद में लोगों को मुखातब किया गया है, कभी कभार मोमिनों को मुखातब किया है। अब देखिए किसी जगह पे लफ्ज़ आया है या अय्युहन्नास, ए लोगो, तो लोगों में काफिर भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, मुनाफिक भी आते हैं, सब आते हैं। तो जिस जगह पे या अय्युहन्नास का लफ्ज़ आया है, या अय्युहन्नास, तो इससे मुराद होगा क्या, अय्युहन्नास ये मक्की सूरतों में है। और यहाँ पे मामलात चूँकि मुसलमान ज़्यादा थे, तो यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर कुरान मजीद में आप तिलावत करते हैं, तिलावत करते वक्त आपके कुरान मजीद में ये अल्फाज आपके सामने आए या अय्युहन्नास, तो समझो कि ये सूरत मक्की है। और अगर आप तिलावत करते हैं, तिलावत के दौरान आपके ये लफ्ज़ आपके सामने आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आप समझो कि ये कुरान मजीद की ये आयत या ये सूरत जो है वो मदनी है। यानी मदनी सूरतों की और मक्की सूरतों की पहचान यही है कि कुरान मजीद में जिस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनों को मुखातब किया गया है, मोमिनों को या अहले किताब को, तो ये मुराद होंगे, इससे मदनी सूरतें होंगी। और अगर आम लोगों को मुखातब किया है तो ये मक्की सूरत होगी। यहाँ कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में बात हुई है कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतें ये किस तरह है। अब कुरान मजीद को नाज़िल तो हुआ है, लेकिन नुज़ूल के बाद इसका कुछ हिफाजत भी है कि नहीं है, कुरान मजीद की हिफाजत।
مکی اور مدنی صورتیں تو ہو گئی، اب ہیں حفاظت قرآن، قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید کی حفاظت دراصل اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ نزول بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ حفاظت قرآن مجید اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے صدری، ایک ہے کتابی۔ صدری کا مطلب ہے سینے میں نقل ہونا، سینہ در سینہ نقل ہونا۔ کتابی کا مطلب ہے کتابت کی شکل میں قرآن مجید جو ہمیں نازل ہوا ہے، قرآن مجید جو ہمیں ملا ہے کتاب کی شکل میں ملا ہے ہمیں۔ تو اب قرآن مجید جو ہے دیگر کتاب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ تو خود لیا ہے۔ اب صدری کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاری، کوئی حافظ قرآن وہ دوسرے لوگوں کو قرآن مجید کا درس دیتا ہے اور درس کے وقت وہ قرآن مجید کی کتاب کو یا اس کے مطلب جو صحیفہ ہے اس کو نہیں دیکھتا، تو اس کو کہتے ہیں صدری، یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف نقل ہونا، اس کو سینہ بسینہ نقل بھی کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ نقل۔ اگر ہم دیکھیں کسی جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ ہم دیکھیں اور ایک نبینہ بندہ ہو، یعنی ایسا بندہ جس کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو اور وہ حافظ قرآن ہو اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ درس و تدریس دیتا ہو، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اس کے پاس تو نہ قرآن مجید ہوتا ہے اور نہ قرآن مجید وہ خود اس نے کبھی دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو جب درس دیتا ہے تو اس کے سینے سے جو الفاظ ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں دوسرے کسی بندے کے سینے میں۔ بالخصوص جو نبینہ لوگوں کی اسی طرح وہ ہے زیادہ تر قرآن مجید کے درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ سینہ در سینہ نقل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بھی قرآن مجید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی نبینہ ہوتے ہیں۔ اب جو قرآن مجید ہے ہی نہیں تو ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقلی ہونا اس کو کہتے ہیں، اس کو سینہ در سینہ نقل بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے لیکن اب استعمال لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نبینہ لوگوں کا سینہ در سینہ نقل ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کتابی شکل ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن مجید کے بہت سارے نسخے، بہت سارے مطلب قرآن مجید کے بہت سارے کتابی شکل جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید بہت سارے الفاظوں کے ساتھ، بہت سارے نسخوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کو ایک بندہ ہے وہ حافظ قرآن ہے وہ بھول چکا ہے، اب بھولنے والا قرآن مجید بندہ جو ہے وہ کتاب اٹھا لیتا ہے اور صحیفہ اٹھا لیتا ہے، نسخہ اٹھا لیتا ہے، پھر اس میں دیکھ لیتا ہے، پھر دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ یاد کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کتابی حفاظت۔ کتابی حفاظت تو جو سینہ در سینہ نقل ہے وہ الگ ہے اور کتابی حفاظت الگ ہے۔ اب دراصل قرآن مجید جو ہمیں تدوین ملا ہے، اس کا جو کتابی شکل ملا ہے، کتابی صحیفہ جو ہمیں ملا ہے، اس کو کہتے ہیں صحیفہ عثمانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر بہت بڑا کام ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ابتدا جب ہوا تو ابتدا کے دور میں کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے کاغذ میں، کبھی کاغذ کے ٹکڑے پہ، کبھی پتھر پہ، کبھی چمڑے پہ، کبھی کھجور کی ڈکیوں پہ۔ تو اب قرآن مجید بہت سارے دیگر اشیاء پر لکھا ہوا موجود تھا لیکن کتابی شکل اس کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس پر بہت بڑا کام ہوا تھا۔ اس کے دور میں بہت سارے حفاظ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس نے اس پر بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اصلی جو قرآن مجید کے جو شعر ہیں ابھی آج کل جو ہمیں دیکھتا ہے نظر آتا ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر کام ہوا ہے اور قرآن کو عربی اور قریش کے لہجہ میں برقرار کر دیا ہے اور اس کو کتابی شکل دی ہے۔ اس کے دیگر صحیفوں کا اور دیگر نسخے بھی تیار کیے گئے تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اب قریش کا ایک لہجہ جو ہے وہ ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے اور پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن مجید جب پہلا نسخہ اس کا سلیکٹ ہوا تو سلیکٹ ہونے کے بعد اب قرآن مجید
کے اوپر زبر زیر پیش رکوع یہ چیزیں نہیں تھی، تو حجاج ابن یوسف جو مالک ابن مروان کا گورنر تھا، تو اس نے اس پر جو ہے زبر زیر پیش یہ چیزیں لگا دی اور منزلی بھی اس پر مقرر کی ہیں، تو یہ حجاج ابن یوسف نے اس پر کام کیا ہے۔ تو کتابی شکل، اب اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو حفاظت قرآن صدری اور کتابی شکل دونوں کا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہیں۔ کیوں؟ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کتابی شکل میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اب ایک کو صدری شکل میں بھی اس کو وہاں سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ اس کے حافظ قرآن ہیں، تو اس کو اس لیے کیا ہے تاکہ کتابت میں کوئی غلطی نہ آئے۔ اگر کتابت میں کوئی غلطی ہو تو یہ لوگ اس کی تصحیح کریں گے، اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے سینوں میں کوئی غلطی ہو تو کتاب اٹھا کر کتاب کے ذریعے اس کی غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے اس کی قرآن مجید کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ حفاظت قرآن، کتابی حفاظت یا صدری حفاظت، سینہ بسینہ نقل جو ہے، یہ قرآن مجید کا سلسلہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کا وہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو وہ کیا ہے۔ اب قرآن مجید کی کچھ خوبیاں ہیں، قرآن مجید کی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ اچائیاں ہیں، قرآن مجید کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اس کو ہم مضامین قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوبیاں، اچائیاں، قرآن مجید میں کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، اس میں ایک الگ سے جذباتیت ہے۔ قرآن مجید میں کچھ الگ سے جذبات ایسے بھی ہیں